اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر وفیت ہوں گے اور اپنی زندگی کے ٹارگٹس کو، اپنی زندگی کے خوابوں کو، اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات کو احسن طریقے سے گزارے ہوں گے۔ میری یہ خواہش ہے کہ آپ کا زندگی کا ہر ایک لمحہ خوشیوں بھرا لمحہ ہو، کامیابیوں بھرا لمحہ ہو، آپ زندگی میں ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، آپ کی زندگی اتنی کامیاب زندگی ہو کہ جس سے بہت سارے لوگ دیکھ کر آپ پر فخر محسوس کریں، آپ کے والدین فخر محسوس کریں، آپ کے بہن بھائی فخر محسوس کریں، آپ کے بیوی بچے فخر محسوس کریں، آپ کے میاں آپ سے فخر محسوس کریں، آپ کے بھائی آپ کے فخر محسوس کریں، آپ کے پڑوسی فخر محسوس کریں، کیونکہ یاد رکھیے گا زندگی اللہ نے ایک دفعہ دی ہے، اس سے بھرپور طریقے سے اور احسن طریقے سے گزارنا چاہیے۔ اگر آپ اس سے اچھے گزاریں گے تو آپ کی باتوں سے خوشبو آنی چاہیے، آپ کے حسن اخلاق ایسا ہو جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں حسن اخلاق سے پیش آتے تھے۔ دوستوں سے تو کیا، اپنے دشمنوں سے بھی حسن اخلاق سے پیش آتے تھے۔ تو ہمیں بھی اسلام نے وہ سبق دیے ہیں کہ ہمیشہ حسن اخلاق سے لوگوں سے پیش آئیں، ہنستے اور مسکراتے طریقے سے لوگوں سے پیش آئیں، لوگ آپ کو ملنا فخر محسوس کریں، لوگ آپ کو مل کر دنیا کے دکھ اور غم ختم ہو جائیں ان کے، ایسے شخص بننے کی کوشش کیجیے۔ اور یہ جو ہماری ویڈیوز کا چینلز کا سلسلہ شروع کیا ہے ہم نے، ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے لائف سٹائل میں آپ کی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے ڈھنگ سکھائے جائیں، سیکھے جائیں۔ اور ہاں، یاد رکھیے گا جتنی بھی میری ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں اور آنے والی ویڈیوز دیکھیں گے، اس کو لائک ضرور کیا کریں تاکہ حوصلہ افزائی ہو، اس کو کمنٹس ضرور کیا کریں، جو بھی آپ اس کے سبق سیکھیں اینڈ پہ جا کے کمنٹس ضرور کریں تاکہ آنے والے جو ہمارے ویڈیوز ہیں اس میں آسانی ہو سکے کہ آپ کو کس قسم کی ویڈیوز چاہیے، یہ آسانی ہو سکے کہ ہمارا جو ٹیم ہے اور ہم جو لوگ ہیں آپ کی کیسے خدمت کر سکیں، اس معاشرے کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، تو یہ آپ کے کمنٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ کے لائک سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور ہاں، یاد رکھیے گا جو چیز آپ کو پسند آئے، جو بھی آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے، اپنے ان چاہنے والوں کو ضرور بھیجیے گا جن سے آپ بہت پیار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اچھی چیز کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، چونکہ میرے یہ الفاظ ادا کر کے میں نے اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کا یہ کام ہے کہ یہ لوگوں تک پہنچا کر آپ اپنا فرض پورا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو میں چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ میں رات کو سویا اور صبح جا کے اب تک یہ ریکارڈنگ کر کے بھجوا رہا ہوں۔ اس کے پیچھے میرا 15 سال کا ایکسپیرینس ہے، جو میں نے شب و روز اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے ایفرٹ کی، مختلف لوگوں کو ملا اور بے شمار کمیونٹیز کے طریقہ کار کو دیکھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے جو فیصلے کروائے ہیں زندگی میں وہ اچھے فیصلے کروائے ہیں۔ میں اپنے اس اچھے فیصلے کرنے کی ایک تو اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے والدین کا اور اپنے دوستوں کا، کہ اچھے دوستوں کی سوسائٹی میں بیٹھنے سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا آپ جس قسم کی محفل میں بیٹھیں گے اس کا رنگ چڑھنا آپ کے اوپر شروع ہو جائے گا۔ فرض کریں
کہ آپ نے نعت خوانی والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کا بھی دل کرے گا نعت کو پڑھنے کا، اس کے سینٹنس کو ادا کرنے کا۔ گانے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کا دل کرے گا، اب وہ بن جائیں گے۔ اگر آپ اچھے لوڈو کھیلنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ اچھے لوڈو کے پلیئر بن جائیں گے۔ کیرم کے کھیل کریں گے تو کیرم والے اچھے بن جائیں گے۔ آپ کرکٹ والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو کرکٹ والے بن جائیں گے۔ یعنی جیسے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، آپ ڈیفینیٹلی آپ اسی کے ساتھ کنورٹ ہو جائیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک چیز سوچی تھی کہ میں نے بڑا آدمی بننا ہے۔ جب کوئی شخص بڑا آدمی بننا چاہتا ہے تو بڑے لوگوں سے میل جول شروع کرتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کی عادات کو کاپی کرتا ہے، ان کے رہنے سہنے کے طریقہ کار کو کاپی کرتا ہے، ان کی باتیں کرنے کے طریقہ کار کو کاپی کرتا ہے اور ان کے ایکشن کو کاپی کرتا ہے۔ تو اسے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو چھوٹا ہوتا ہے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ بڑا بن جاتا ہے۔ ایک عام شخص ہوتا ہے وہ خاص بن جاتا ہے خاص لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے فیوچر کے بارے میں مشورے ان لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں جو خود زندگی میں ناکام ہوتے ہیں۔ تو وہ ناکام شخص آپ کو کیا ناکامی بتائے گا نا۔ تو میں نے کوشش کی کہ ہر اس کامیاب شخص کے ساتھ ضرور بیٹھنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ ٹائم لینے کی کوشش کی، ان کے اندر پینیٹریٹ ہونے کی کوشش کی کہ تاکہ ان کے ساتھ بیٹھوں اور ان کے جو سیکرٹس لائف سٹائل ہے اس کو میں کاپی کروں، اور میرے اللہ نے مجھے موقع دیے۔ ہاں ایک بات ضرور بتاؤں گا کہ آپ کامیابی کی دھن میں اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں ان کو ہی ڈسنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کی شخصیت آپ کے والدین کی تربیت کا پیش خیمہ ہوتی ہے، ان کا آئینہ ہوتی ہے۔ تو یقیناً آپ چاہیں گے کہ آپ ایک باکردار شخصیت بنیں، ویلیوبل شخصیت بنیں، اس معاشرے میں ایک پروڈکٹیو شخصیت بنیں، اللہ کی نیک لوگوں میں آپ کا شمار ہو، اللہ کے کامیاب لوگوں میں آپ کا شمار ہو، اور آپ کا ہاتھ لینے والے کے بجائے دینے والے لوگوں میں آپ کا شمار ہو۔ تو ہمیشہ آپ نے اپنے اندر کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ کا جو رویہ ہے یہ بھی دینے والا ہونا چاہیے، آپ کا عمل بھی دینے والا ہونا چاہیے۔ چاہے تو آپ کسی کو علم دیتے ہیں تو یہ بھی تو ایک بہت بڑی دینے والا رویہ ہے نا آپ کا۔ اگر کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں تو یہ بھی دینے والا رویہ ہے۔ اگر کسی ڈی ٹریک بندے کو پکڑ کے ٹریک پہ لگا دیتے ہیں یہ بھی بہت بڑا دینے والا رویہ ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے، آہستہ آہستہ کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ ہم آپ کے سے کچھ سیکھیں گے، کچھ سکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک لاسٹ ویڈیو میں ہمارا ہوا تھا، جو دوست ہمارے ساتھ ریگولر شامل ہو رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، لائک بھی کر رہے ہیں اور کمنٹس بھی کر رہے ہیں، میں ان کو مشکور ہوں۔ اس کی وجہ کہ آپ کے ایک لائکس، آپ کے ایک سبسکرائب کرنے کو، آپ کے ایک شیئر کرنے سے نہ صرف لوگوں تک اچھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے، پیغام پہنچ رہا ہے، بلکہ آپ کے شیئر کرنے سے یاد رکھیے گا کہ جتنی ایفرٹ میں کر رہا ہوں، جب آپ شیئر کرتے ہیں تو اتنی اس ایفرٹ میں آپ کا بھی حصہ ہو جاتا ہے، چونکہ آپ ہی لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں، یقیناً چاہتے ہوں گے۔ تو آپ ضرور سے شیئر بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے، اور اپنے کمنٹس بھی میں بتائیں گے کہ ہمارا جو ٹریک جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے جیسے، اور کس قسم کی چیز کو اس ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے جس پہ بولا جائے۔ چونکہ عقل مند شخص وہ ہے جو لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھائے، اور اپنے فرض کریں میں نے کچھ چیز 15 سال میں حاصل کی تو آپ 5 سال میں حاصل کر لیں، 10 سال اپنے بچا لیں۔ اس کی وجہ کہ ہم نے تو ایکسپیرینس کیا، لیکن آپ ہمارے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کمپنی کو جب سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ تو کرنی ہے، تو اس کمپنی کے کس طریقے سے میجرمنٹ کی جائے، اس کے پیرامیٹر کیسے چیک کیے جائیں، جس کے ذریعے یہ بات آپ کو فخر محسوس ہو کہ ہم نے جو کام فیصلہ کیا وہ ٹھیک کیا۔ اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ یاد رکھیے گا، چونکہ
جب ہم کوئی کمپنی سلیکٹ کرنے میں غلطی کر دیں گے تو ہم نے سمجھنے کہ اپنی بنیادیں بنانے میں غلطی کر دی۔ جب بھی کوئی شخص آپ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں بتائے تو سب سے پہلے یہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی کا جو آنر ہے وہ کون ہے، اس کی اپنی پروفائل کیا ہے، اور اس پروفائل کو چیک کرنے کے بھی کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتا دیں گے۔ لیکن یہ بات موٹی موٹی آج کریں گے کہ آپ اس کمپنی کی پروفائل کو چیک کریں، اس کے جو آنرز ہیں اس کو چیک کریں، اس کمپنی کی جو آبجیکٹیو ہیں وہ کیا ہیں اس کو چیک کریں، وہ جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں اس کو چیک کریں۔ ہاں، پروڈکٹ سے زیادہ ہے، بہت سارے آج کل مطلب کیڑے مکوڑوں کی طرح نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنیاں آ رہی ہیں، اور وہ انسانیت کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ ان کا صرف ٹارگٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو انہوں نے گین کرانا ہے، باقی لوگ جائیں باڑ میں۔ یاد رکھیے کہ جو بھی کمپنی ہوگی آج کل کے دور میں، چینل کمپنی دیکھنے کے لیے ضرور دیکھیں کہ اس کمپنی کی کیا کچھ پروڈکٹ ہیں۔ اگر اس کمپنی کے پاس اپنی پروڈکٹ موجود ہے تو پھر یہ دیکھنا ہے، اس سے اگلے سٹیپ یہ ہوگا کہ اس کی ریسرچ اس کی اپنی ہے، یا وہ کسی سے پروڈکٹ بنوا کے صرف وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں۔ اور جس پروڈکٹ کی آپ لوگ مارکیٹنگ کرتے ہیں، جس کے بارے سے آپ لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں، تو کل اگر اس کمپنی کا سپلائر ہی پیچھے سے بند کر دے گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، تو آپ کی میری جان کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو اس پوائنٹ کو ضرور دیکھیے گا کہ اس نیٹ ورک مارکیٹنگ جو کمپنی ہے، پہلی بات پہ ہم نے اس کی پروفائل کو چیک کیا، کمپنی کے آنرز کی پروفائل کو چیک کیا، اس کے آبجیکٹو کو چیک کیا، پھر ہم نے چیک کیا کہ اس کی پروڈکٹ کون سی ہیں۔ اور پروڈکٹ میں دو قسم چیز ہوتی ہیں، ایک وہ چیز ہوتی ہے جو کنزیومیبل ہوتی ہے۔ جس کمپنی کی پروڈکٹ کنزیومر پروڈکٹ میں آتی ہیں، یعنی اس شخص نے ایک چیز لی اور لے کر اس نے یوز کی اور ختم ہو گئی، پھر ریپیٹ سیل اسے کہتے ہیں نا، کہ جس کمپنی کی پروڈکٹ کی ریپیٹ سیل ہو اس کمپنی کو جوائن کیجیے۔ ایسی کمپنی کو جوائن کیجیے جس کی ریسرچ بھی اپنی ہو اور اس کی پروڈکشن بھی اپنی ہو، یہ چیک کیجیے۔ پھر اس کمپنی کا ٹریننگ سسٹم دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کمپنی کا ٹریننگ سسٹم کیسا ہے۔ چونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک لوگوں کے مجموعے کا نام ہوتا ہے، اور اس کے اندر لوگوں کو انیبل کرنے والا ان کا سسٹم کیسا ہے، اس کی ٹریننگ سسٹم یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو امپاور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس کو ضرور دیکھیں۔ یہ چیزیں آپ کو آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ مددگار ہوں گی۔ اسی طرح نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی کا سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا اس کا جو مارکیٹنگ پلان ہے وہ کیسا ہے۔ بہت سارے کمپنیاں مارکیٹنگ پلان میں ارلی سٹیج پہ کافی ساری اٹریکشن دیتی ہیں، اور اس اٹریکشن اس لیے دیتی ہیں کہ تاکہ ہر شخص کو آنے کا جو راستہ ہے وہ سبز باغ کی طرح نظر آئے۔ چونکہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے اس کے انٹری تک یا اس کے اندر داخل ہونے تک ہی نہیں رہنا، بلکہ اس کے ٹاپ لیول پہ آپ نے جانا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مارکیٹنگ پلان جو ہے وہ نئے جو آ رہے ہیں ہمارے دوست، یا آپ نے شروع کرنا ہے تو اس کے لیے کیسا ہے، جب آپ اسے آگے بڑھتے ہیں تو اس کے لیے کیسا ہے، آگے بڑھتے ہیں اور کیسا ہے، اور اس کا اینڈنگ جو پوائنٹ ہے مارکیٹنگ پلان کا ٹاپ پہ جانا ہے، تو اس تک وہ کیا آگے جا کے وہ لوگوں کو کمفرٹیبل کرتا ہے، پیس آف مائنڈ سے لوگ کام کرتے ہیں یا اسٹریس لے کے کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جس کے اندر انسان رینک تو آگے لے لیتا ہے، پیسے تھوڑے بہت بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر پیس آف مائنڈ نہیں ہوتا، سٹریس میں رہنا پڑتا ہے، ہر وقت ڈپریشن میں رہنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے یقیناً نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی اس لیے جوائن کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اس پیسیو انکم آپ کو حاصل ہو۔ جو ایفرٹ آپ نے ارلی پیس پہ کر لی وہ کر لی، آپ نے لوگوں کو امپاور کر لیا، اور سسٹم کے ساتھ آپ نے لوگوں کو جوڑ دیا۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ دوستوں اس لیے لوگ کرتے ہیں کہ تاکہ سسٹم کے ساتھ جڑ کر پہلے لوگ سسٹم بناتے ہیں،
پھر سسٹم ان کو ساری زندگی چلاتا رہتا ہے۔ اب میں نے جس ادارے میں کام کر رہا ہوں، اس کا جو سب سے خوبصورت پوائنٹ مجھے نظر آیا تھا، وہ یہ نظر آیا تھا کہ وہ انہیریٹیبل بزنس ہے۔ انہیریٹیبل کا لفظ جو ہے سمجھا تو آپ کو بھی کچھ سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن نہیں آئی تو میں سمجھاتا ہوں۔ انہیریٹیبل وہ ہوتا ہے کہ وراثت در وراثت در وراثت در وراثت یہ کام چلتا ہے۔ یہ جگہ میں نے لی، مکان بنایا، اب کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص جو دنیا میں آیا اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انہیریٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ گھر بنا دیا، میں نے وعدہ کیا ہے اللہ کے ساتھ میں جانا ہے، جب میری موت ہوگی تو میرے مرنے کے بعد یہ مکان میرے بچے کا ہوگا۔ اب بچہ ہے میرا، میں تو نہیں چاہوں گا کہ بچہ جو ہے وہ مرے، لیکن لا آف نیچر ہے، اللہ کا قانون ہے، کل اس کی بھی موت آنی ہے۔ تو جب اس کی موت آئی تو پھر یہ جو ہے گھر اس کی اگلی نسل میں شفٹ ہو جائے گا، اگر جب وہ ایکسپائر ہوگا تو اس کی اگلی نسل میں شفٹ ہو جائے گا، یعنی نسل در نسل جو چیز شفٹ ہوتی ہو اس ادارے میں کام کریں۔ دیکھیں کہ کیا یہ کمپنی انہیریٹیبل بزنس کی اپرچونٹی دیتی ہے تو آپ اس میں کریں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ اس کو دیکھیں، پھر پروڈکٹ کے دیکھیں کہ جو اس کی پروڈکٹ بنائی جا رہی ہے کیا وہ پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈیبل ہے، لوگوں کی ضرورت ہے، اس کی کوالٹی ہے وہ کیسی ہے۔ ایک یاد رکھیے گا کہ جو کمپنیاں صرف پیسے کی حوث دے کر یا گاڑیوں کا لالچ دے کر یا ٹورز کا لالچ دے کر کام کرواتی ہیں نا، اور اپنے پروڈکٹ کی کوالٹی پہ کمپرومائز کر جاتی ہیں، وہ کوالٹی لو کر دیتی ہیں، ایوریج کوالٹی رکھتی ہیں، تو وہ زیادہ دیر چلنے والی بات نہیں ہے۔ جس ادارے کا کوالٹی آف سٹینڈرڈ پروڈکٹ کا بہتر ہوگا وہی اس معاشرے میں سروائیو کرے گی، کیونکہ اب دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ ایک کلک پہ آپ دنیا میں جہاں کچھ کیا ہو رہا ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ضرور دیکھیے گا کہ اس کمپنی کی جو پروڈکٹ ہے اس کا کوالٹی آف سٹینڈرڈ کیسے ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کیجیے گا۔ اس کے ایجوکیشن سسٹم کو ضرور دیکھیے گا۔ ہاں، پھر ایک اور بات یاد آتی ہے کہ جب آپ اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی کو، یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جو بزنس ہے وہ کتنے ممالک میں گرو کر رہا ہے۔ بہت ساری کمپنیز فیک قسم کے پریزنٹیشن بنا دیتی ہیں کہ ہمارا بزنس اتنے ملکوں میں چل رہا ہے، 70 میں چل رہا ہے، 80 میں چل رہا ہے، 100 میں چل رہا ہے، 150 میں چل رہا ہے۔ اس کو چیک کرنے کا بھی ایک ہماری ویڈیوز آ رہی ہے، اس میں آئے گا کہ اس کو چیک کیسے کیا جائے کہ کیا اس کا ویڈیوز جو بتا رہی ہیں یہ کمپنی کلیم کر رہی ہے کیا اپنے ملکوں میں یہ ہے بھی یا نہیں بھی۔ یہ پوائنٹ ضرور یاد رکھیے گا۔ بہت سارے لوگ کمپنیز ایسی آتی ہیں جو فیک قسم کی پریزنٹیشن بناتی ہیں اور آپ کو اس میں ہپنوٹائز کرتی ہیں اور بندے کو اس کا جمع پونجی جمع لے کے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کیونکہ جینوئن کمپنی جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ سر فخر سے اٹھا کے جیتے ہیں۔ معاشرے کے اندر آپ کبھی بھی کنفیوز پرسنالٹی نہیں بنتے، کسی جگہ آپ کو شرمندگی نہیں ہوتی، چونکہ جینوئن کمپنی ہے، کام کر رہی تھی، کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ جو کمپنی آئی اور کل گئی، آپ نے سپانسر کیا، آپ نے مختلف لوگوں تک اس کے پیغام کو پہنچایا، سے آپ نے 500 لوگوں تک پہنچایا، 200 لوگوں تک پہنچایا، 1000 لوگوں تک پہنچایا، تو اگر آپ نے غلط سلیکشن کر دی کمپنی کی سلیکشن کے وقت تو یاد رکھیے گا آپ لوگوں سے منہ چھپاتے پھریں گے، نہ صرف آپ بلکہ آپ کا خاندان بھی منہ چھپاتا پھرے گا۔ اس کی سلیکشن کرتے وقت بہت اچھے طریقے سے انویسٹیگیٹ کر لیجیے گا، ویریفیکیشن کر لیجیے گا۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ آنے والے دنوں میں اور بھی آپ کو بہت اچھی قسم کا مٹیریل دوں، تو انشاءاللہ اس پہ ہم ضرور بات کریں گے۔ پروفائل کی میں نے بات کر دی، پروڈکٹ کی میں نے بات کر دی، پھر کمپنی کے جو فیول کا کام کرتا ہے وہ اس کا کرتا ہے مارکیٹنگ پلان۔ مارکیٹنگ پلان کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا مارکیٹنگ پلان جو ہے وہ کیا ہے، پھر اس کی فلاسفی کیا ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا کہ کمپنی کی فلاسفی کیا ہے۔ پھر دیکھنا ہے پیپل جو ہے نا، لوگ اس کے جب آپ جوائن کرتے ہیں تو اسی ادارے میں لوگ جوائن کر کے اپ لائن کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے آپ کا، نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ایک رشتہ ہوتا ہے اپ لائن۔
اپ لائن وہ ہوتا ہے جو آپ کو اسپانسر کرتا ہے، اس کا زندگی بھر آپ کا ساتھ رہنا ہے۔ وہ شخص ضرور دیکھیے گا کہ با کردار ہے، نالج وائز وہ کیسا ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ میں اس کا ایکسپیرینس کیسا ہے، اس کے جو نیٹ ورک میں آپ جاتے ہیں، اس کے آفس میں جاتے ہیں، وہ اس کے دوستوں کو ملتے ہیں، اس کی ٹیم کو ملتے ہیں، تو اس کی ٹیم اس سے مل کے خوش ہوتی ہے، کتنی وہ پروڈکٹیو باتیں کرتا ہے، اخلاقی طور پہ وہ شخص کیسا ہے، ایماندار کے طور پہ کیسا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں۔ اگر اچھا آپ کو اپ لائن مل جاتا ہے، اچھی کمپنی مل جاتی ہے، تو پھر یاد رکھیے گا اس سے بڑا کوئی بزنس نہیں ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ سے۔ میں نے پہلے دن بھی بتایا تھا، آج پھر بتا رہا ہوں کہ نیٹ ورک انڈسٹری وید انڈسٹری ہے جس میں آپ بہت ہی تھوڑے عرصے میں اچھا لسنر بن کے، یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ آپ کا نیٹ ورک مارکیٹنگ میں اچھا لسنر بننا بہت ضروری ہے، چونکہ جو اچھا لسنر ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو ہماری ایک ویڈیو آ رہی ہے اگلی کہ آپ اچھا لسنر کیسے بن سکتے ہیں، تو اس کو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کا یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہو جائے۔ تو اس پہ ان شاء اللہ آپ کو سٹیپ وائز میں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آج کی جو ویڈیو ہے یہ کافی انفارمیٹیو رہے گی۔ بس کوشش کیجیے گا کہ ایمانداری سے کام کریں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، نیٹ ورک مارکیٹنگ کر رہے ہیں یا آپ کو ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کر رہے ہیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، اگر آپ طالب علم ہیں تو ایمانداری سے اپنی اسٹڈی کو جاری رکھیں۔ اگر آپ کاروبار کریں تو کاروبار ایمانداری سے کریں۔ اللہ رب العزت اتنی بڑی برکتیں دے گا کہ آپ کے یقین سے بڑا، آپ کے یقین سے زیادہ آپ کو اللہ پاک برکت دے گا۔ ایمانداری سے کریں اور سچی باتیں کریں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں پلے ہوئے سچ ویڑے کھلو کے نچ۔ جب آپ سچی باتیں کریں گے تو آپ کا یقین آپ کا ساتھ دے گا، آپ کا باڈی لینگویج آپ کا ساتھ دے گا، اور جو معاشرہ آپ کا ساتھ دے گا، میرا اللہ آپ کو ساتھ دے گا، تو آپ ہمیشہ آئے روز کامیابی کو سیڑھیوں چڑھتے جائیں گے۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ اللہ آپ کا میرا حامی ناصر ہو۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی اظہر امان ایزی لائف چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنی کامیابیاں حاصل کرتے رہیں۔ اللہ نگہبان۔